عما یشرکون۔ آغاز میں کافروں کے فخر و غرور اور سرکشی کا تذکرہ اور اختتام پہ اللہ ذوالجلال کی توحید کا تذکرہ۔ تو محترم بھائیوں، اس پارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی دعوت کا تذکرہ کیا ہے، سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی دعوت کا تذکرہ، سیدنا نوح علیہ السلام کی دعوت کا تذکرہ، سیدنا ہود علیہ السلام کی قوم عاد کو دعوت کا تذکرہ، سیدنا صالح علیہ السلام کی قوم ثمود کو دعوت کا تذکرہ، سیدنا لوط علیہ السلام کی قوم لوط کو دعوت کا تذکرہ، سیدنا شعیب علیہ السلام کی اصحاب مدین کو دعوت کا تذکرہ۔ تو یہ سب یہاں پر موجود ہے، اور میرے اور آپ کے لیے یہ سبق ہے کہ توحید کی جو دعوت ہے اس کی کتنی بڑی اہمیت ہے کہ تمام انبیاء علیہ السلام نے اپنے قوم کو توحید کی دعوت دی۔ اور اس بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کردار کو خوبصورت بنانے کے لیے چند کام بتائے۔ نمبر 1، تواضع اختیار کرنا۔ سورہ فرقان آیت نمبر 63 میں ارشاد ربانی ہے، وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا۔ رحمان کے بندے وہ ہیں جو زمین پر مصلحت کے ساتھ چلتے ہیں، اور جب بے علم لوگ ان سے باتیں کرنے لگتے ہیں تو وہ کہہ دیتے ہیں کہ سلام ہے۔ تو یہ پہلی صفت ہے، تواضع اختیار کرنا ان لوگوں کی، وہ لوگ جو چاہتے ہیں کہ ہمارا کردار خوبصورت ہو۔ اسی طرح دوسری صفت نماز تہجد ادا کرنا۔ سورہ فرقان آیت نمبر 64 میں ارشاد ربانی ہے، والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، اور جو اپنے رب کے سامنے سجدے اور قیام کرتے ہوئے راتیں گزار دیتے ہیں۔ تو یہ دوسری صفت ہے ان لوگوں کی جو اپنے کردار کو خوبصورت بنانا چاہتے ہیں، تو انہیں تواضع اختیار کرنا پڑے گا، انہیں نماز تہجد ادا کرنا پڑے گا۔ اور تیسرا کام جہنم سے رب کی پناہ مانگنا ہوگا۔ سورہ فرقان آیت نمبر 65 اور 66 میں ارشاد ربانی ہے، والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما انها ساءت مستقرا ومقاما۔ اور جو یہ دعا کرتے ہیں، اے ہمارے پروردگار ہم سے دوزخ کا عذاب پرے ہی پرے رکھ، کیونکہ اس کا عذاب چمٹ جانے والا ہے، بے شک وہ ٹھہرنے کے لحاظ سے بہت بدترین جگہ ہے۔ تو جہنم سے اللہ کی پناہ مانگیے۔ اور چوتھی صفت عباد الرحمن کی، رحمان کے بندوں کی، ان لوگوں کی جو اپنے کردار کو خوبصورت بنانا چاہتے ہیں، تو کفایت شاعری سے کام لینا ہوگا۔ سورہ فرقان آیت نمبر 67 میں ارشاد ربانی ہے، والذین اذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما۔ اور جو خرچ کرتے وقت بھی اسراف کرتے ہیں، نہ بخیلی بلکہ ان دونوں کے درمیان معتدل طریقے پر خرچ کرتے ہیں، یعنی خرچ کرتے وقت نہ کنجوسی کرتے ہیں نہ اسراف کرتے ہیں، دونوں کے بیچ میں درمیانی والا معاملہ کرتے ہیں، نہ کنجوسی نہ زیادہ جو ہے وہ شان و شوکت کے چکر میں رہتے ہیں۔ فرمایا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا، ان دونوں کے درمیان اعتدال کے ساتھ چلتے ہیں۔ تو یہ مومنین کی ایک صفت یہ بھی ہے۔ اور اسی طرح عباد الرحمن کی صفات میں سے ایک صفت یہ ہے کہ توبہ کے ساتھ ساتھ نیک عمل کرنا۔ سورہ فرقان آیت نمبر 70 میں ارشاد ربانی ہے، إِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ۔ وہ لوگ جنہوں نے توبہ کیا اور توبہ کے بعد عمل صالح کو نہیں چھوڑا، تو یہ وہ لوگ ہیں اللہ تعالیٰ ان کی برائیوں کو نیکیوں کے اندر تبدیل کر دے گا۔ تو عباد الرحمن کی صفات میں سے ایک صفت یہ ہے کہ وہ توبہ کے ساتھ ساتھ نیک عمل کرتے ہیں۔ اور اسی طرح ان کی ایک صفت یہ ہے کہ کلام اللہ کو توجہ سے سنتے ہیں۔ سورہ فرقان آیت نمبر 73 میں ارشاد ربانی ہے، والذین اذا ذکروا بآیات ربہم لم یخروا علیہا صما وعمیانا۔ اور جب ان کے رب کے کلام کی آیتیں سنائی جاتی ہیں تو وہ اندھے بہرے ہو کر ان پر نہیں گرتے، توجہ کے ساتھ سن رہے ہوتے ہیں